بالله من الشيطان ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا غدوة في سبيل الله أو روحة لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج دنیا میں جو سب سے بڑا بگاڑ ہے وہ غلط یقین ہے. اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قوموں کے اوپر یقین کی محنت کی. صحابہ رضوان میں بھی ہمارے گھر آدمی تھے، لیکن ان کا یقین آسمانوں کے برابر تھا. اس لیے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اس کو اللہ پاک کے راستے میں نکلنے سے روک نہیں سکتی. اسی وقت دوستو، اب یقین ٹھیک کیسے ہوگا؟ دیکھو، اللہ پاک کی بات کو توجہ سے سنو، توجہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک کیسے ہوگا؟ قرآن کی طرف آؤ، سناؤ، علماء سے پوچھو. قرآن میں صرف 500 آیتیں ایسے ہیں جس میں احکامات نازل ہوئے ہیں. باقی تو قرآن تو 6000 سے اوپر اس کی آیتیں ہیں، تو یہ باقی آیتوں میں پھر کیا ہے؟ سب اللہ پاک کی عظمت، اللہ سے ہونے اور مخلوق سے نہ ہونے کو بیان کیا ہے تاکہ قلب متاثر ہو جائے. اسی وقت دوستو، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. جو آدمی روزانہ نفی اسباب کی دعوت نہیں دیتا ہے وہ اس مبارک کام کو نہیں کر سکے. یہ بڑا قربانیاں ہم کہتے ہیں اس کام کے لیے بھائی قربانیاں آئیں گی کیسے؟ نفی اسباب کی دعوت کے بغیر کوئی مسلمان قربانی نہیں رہ سکتا. یہ جڑ ہے. اس لیے دوستو، اب قرآن پاک میں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ زمینوں کا جو پیدا کرنا ہے اور آسمان کا، یہ انسانوں کی پیدائش سے بہت اونچی ہے اور یہ میری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اسی وقت کو اب کیسے کہو گے؟ آسمان کو دیکھ کے فوراً تمہارے دل سے آواز اے اللہ تو نے یہ آسمان تیری قدرت سے کھڑا ہے. ابھی جو مشورے میں دیکھو، وہ جو ابھی ہمارا امیر سے بیان فرما رہے تھے، یہ عبداللہ صاحب کی بات ہے، مولوی یوسف کی بات ہے. تھوڑا سا سن لو، یہ میرا پگڑی ہے، یہ بغیر ستون کے کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ فوری جگہ. اب آسمان جو ہے، یہ جو تم اوپر آسمان کو دیکھ رہے ہو، یہ تو آسمان نہیں ہے، یہ تو آپ کا حد نگاہ. آسمان کی اونچائی 500 سال کی مسافت پہ ہے. یہ موٹا اتنا ہے. اور پھر یہ زمین جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے انڈا، جیسے بڑے میدان میں انڈا رہا پہلے آسمان کے مقابلے. اب آپ خود سوچو کہ پہلا آسمان کتنا بڑا ہے. پھر جب یہ دوسرا آسمان نہیں ہے، یہ دوسرے آسمان کے ساتھ پہلا آسمان مقابلہ کرو تو دوسرا آسمان
کے مقابلے میں یہ پہلا آسمان انڈی کی طرح ہے، جیسے میدان میں انڈا رکھا۔ اب تھوڑا سا سوچو یہ کہ دوسرا آسمان کتنا بڑا ہے، پھر جب تیسرا آسمان دوسرے کے مقابلے میں، ایسے ساتوں آسمان۔ اب اللہ پاک کیا ہو رہا؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ آسمان اللہ پاک کی قدرت سے کھڑے ہیں۔ اب آپ خود سے کہ اللہ پاک کی قدرت کتنی بڑی چیز ہے۔ پھر اب دوستو یہ جو ساتوں آسمان زمین عرش کے مقابلے میں، سوچے عرش کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان زمین یہ ایسے چھوٹے ہیں جیسے بڑے میدان میں انڈا رکھ، اور پھر عرش کو اللہ اکبر اللہ، عرش کو اللہ پاک کی قدرت نے گھیرے میرے رکھا ہے۔ اب بتاؤ، اب آپ تھوڑا سوچے یہ اللہ پاک کی قدرت کتنی بڑی ہوگی، تصور میں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک کی یہ قدرت، تمام انبیاء اعظم نے اس قدرت کو استعمال کیا ہے۔ جنگ بدر میں آپ لوگ خود سے قدرت استعمال ہوا، مخالف میں بھائی ہزار آدمی، 1000 سے زیادہ نیزے، 200 گھوڑے، 700 اونٹ، تعداد زیادہ۔ مخالف میں کیا تھے؟ مخالف میں 70، 313 آدمی، 1 درجن تلواریں، 2 گھوڑے، مقابلہ ناممکنات میں سے تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ میں نے اپنے عظیم الشان نبی کو وحی فرما دی کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز دوں گا۔ کیا دوں گا؟ سب بولے کیا دوں گا؟ 2 چیزوں میں سے، ذرا زور سے بولو، کیا دوں گا؟ ایک چیز دوں گا۔ یہ اللہ پاک نے وحی فرمائی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اے صحابہ تم یہ چاہتے تھے کہ آسان چیز مل جائے، یعنی ابو سفیان کا قافلہ۔ 2 چیزیں کیا تھی؟ کہ ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ میں آ جائے گا یا تمہیں فتح نصیب ہو۔ لیکن اے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تم چاہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ میں آ جائے، اس کے پاس مال ہے، چیز ہے، یہ آسان بھی ہے۔ لیکن میں اللہ اکبر قربان جاؤں اللہ پاک کے ذات علی، لیکن میں کیا چاہتا تھا؟ میں یہ چاہتا تھا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور میں اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں حق اور باطل کو ٹکراؤں۔ دیکھو یہ ٹکر نہیں ہے، ٹکر داشی وہ جگاڑا کہوں ذرا ٹکرا ورگا منہ تو پتہ انہیں یوں میں ہوگا، ٹکر نہیں ہے، ٹکر سے دونوں کہ میں اللہ پاک کہتا کہ میں تم کو ٹکرانا چاہتا تھا، حق اور باطل کو، تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل، تاکہ تم لوگوں کا قلب بھی مضبوط ہو جائے۔ تو پھر 313 ہزار پہ غالب آئیے نہیں آئے، سب بولے غالب آئیے، سب ایک دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے۔ اور پھر ایسا نہیں ہوا، 70 سردار گرفتار ہو گئے، 70 سردار قتل کر دیے گئے۔ اب جب یہ خبر مکہ پہنچی تو ادھر جو پیچھے رہ گئے تھے وہ اس سے انکاری تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ انکاری تھے، وہ مانتے نہیں تھے۔ جو خبر لانے والا تھا اس کا امتحان لیا گیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا عقل خراب ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ 313؟ کیونکہ ان کو تو ان کے گمان نہیں لگا کہ قدرت استعمال ہوا۔ یاد رکھو سارے دنیا میں جو پھیلا ہوا نقشہ ہے، جو ہتھیاروں کا، جو اسلحہ کا، اس سارے کے سارے ہتھیاروں کے اوپر اللہ پاک کا قبضہ ہے، قبضہ۔ اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کوئی اسلحہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو کہ اللہ اس کو تو ہمارے دل میں اتروا دے۔ اس کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے سے بیٹھ رہے ہیں
یہ 50 مریضوں کو روزانہ دیکھتا ہے، جب دوائی لکھے گا کہ دوائی میں شفا ہے، دوائی لکھے گا دوائی میں شفا ہے، دوائی لکھا تو اس کو خاک آئے گا کسی بھائی آپ جا کے. لیکن جب یہ کہے گا کہ میں نے تو دوائی لکھ دی، اس دوائی سے اللہ پاک کی مرضی کے بغیر شفا نہیں ملے گی، بتاؤ اس ڈاکٹر کا قلب کتنا متاثر ہوگا جب یہ اپنی ڈیوٹی سے واپس جائے. ایسی بات بالکل دوستو، اللہ پاک کی عظمت کو بیان اور جو پاک قرآن پاک میں واقع بیان ہے ان کو بیان کرنا ہوگا. اور اگر میں نے بھی اسے سنی تھی، عبدالوحید ہے جو ہمارے تشکیل کا پرائیویٹ میں ذمہ دار ہے، لیکن پھر سے اپنے اس شب جمعے پہ نہیں اگلے شب جمعے پہ یہ بات بیان فرمائی تھی. اس نے کہا کہ شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ جب دعوت چل پڑتی ہے، اجتماعی نقل و حرکت عام ہو جاتی ہے، دعوت کے ساتھ یاد رکھو دعوت کے ساتھ اجتماعی نقل و حرکت ضروری ہے. میرے درمیان میں ایک واقعہ دوسرا آیا، اس سے آپ لوگوں کو اور سمجھ میں آئے گا. عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں آدھی دنیا کے اوپر یہ 33 لاکھ مربع میل کے اوپر دین پھیل چکا تھا. لیکن اب دیکھیں قرآن پاک کے 6 نسخے تھے، کتنے تھے سب بولے؟ امام بخاری 200 صدی کے بعد پیدا ہو گئے، دوسری صدی میں پیدا ہوئے. یعنی قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی، اور قرآن پاک کے یہ 6 نسخے 6 ملکوں میں تقسیم تھے. ابن طلوم نے ہم نے سنا ہے حافظہ سے کہ ابن طلوم نے تیسری ہجری میں مدرسہ کھولا. تو یہ سارے مجھ میں سے سوال ہے کہ جب امام بخاری دوسری صدی میں پیدا ہو گئے اور ابن طلوم نے تیسری صدی میں جو ہے نا مدرسہ کھولا، تو آدھی دنیا کے اوپر اسلام کیسے پھیل گیا؟ یاد رکھو دعوت اور اجتماعی نقل و حرکت جب امت اس پہ آتی ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کام کو نہیں رکوا سکتے، کیونکہ دین پھیلنے کے لیے آیا ہے، ختم ہونے کے لیے دین پھیلے گا. اسی وقت بالکل دوستو اس وقت ہمارے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ غلط یقین ہے. آج اللہ پاک کے تذکرے نہیں ہے. آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا تھا؟ آپ بولے اتنا زور سے ذرا بولے تو اللہ نے پیدا. اب بتاؤ وہ بندہ تھا یا خدا تھا؟ بندہ تھا، رسول تھا، لیکن اس کو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا تھا. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں بیان کرو کہ جب انہوں نے عورتوں نے دیکھا اس کو تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے ہاتھوں سے خون نکلا، ان کو پتہ نہیں چلا. نوزاود نر بولے کہ خدا سے تو کروق رہے کھاڑ کے اوپر نورے نہ آئے گا. لیکن ابھی توجہ اس پہ کہ یہ خوبصورتی کیسی تھی. ایسا چیز تو ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ جب آپریشن میں نشہ دے پھر چھین پاڑ کر دیں، لیکن یہ کیسی خوبصورت تھی کہ وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی مدہوش ہو گئیں کہ انہوں نے ہاتھوں کو کاٹا لیکن ان کو پتہ نہیں چلا اپنے ہاتھوں خون کے نکلنے کا. اب بتاؤ یہ حسن یعقوب علیہ السلام نے اس کو دیا تھا یا اللہ نے دیا تھا؟ تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کتنا خوبصورت ہو. اللہ دعا کرو یا اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ فرما. اب جب تک یہ تذکرے جب تم یوں تذکرہ کرو گے نا تمہارا دل موت کو چاہے گا. مسلمان کہے گا کہ کب موت آئے گی، کیونکہ یہ موت پردہ ہے اللہ اور اس کے راہ کی دیدار کے درمیان میں. اسی بالکل دوستو قرآن میں سارے کسے والسماء بنينا بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشنا فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. کہ آسمان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کو پھیلایا ہے، اور زمین کو میں نے فرش بنایا ہے، اور ہر ایک چیز کا جوڑا میں نے پیدا کیا ہے. اگر جوڑا نہ ہوتا یاد رکھو کہ تم جتنے بیٹھے ہوئے ہو پرندے بھی جوڑے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، لیکن جوڑا کس نے بنایا ہے؟
تو کتنے سجدے کرنے چاہیے اللہ پاک کو. اے اللہ تو کیسا کریم ہے, ہمارے اوپر کیسا مہربان ہے. ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کو جوڑی کی ضرورت ہے, اور اللہ تو نے ہمارے لیے جوڑا بنا دیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. آپ دیکھو کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تو نے ہم کو زمین میں آباد کیا ہے. یہ زمین میں جو معاش کے ذرائع ہیں یہ تم لوگوں نے بنائے یا اللہ نے بنائے ہیں؟ کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہمارے لیے بنائے. بتاؤ وہ رب ہمارے اوپر کتنا کریم ہے. اس کو ہمارے ابھی میں بیٹا اس نے خبر ہے دوسرے نے کہا کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے اور پھر مسلمانوں سے اتنی محبت ہے کہ اگر یہ سمجھنے کے والوں کو بتا دیا جائے تو ان سب کے پلیجے خوشی سے پھٹ جائیں گے. تو میرے دل میں نے کہا کہ زور سے اللہ اکبر. میں نے کہا پھر وہ کہیں کہ تو پاگل ہو گیا, کیا ہو گیا؟ ایسا جی مشان جب تک اس اللہ پاک کے تذکرے عام نہیں ہوں گے. عام یعنی مجھ کو تو نے بنایا ہے, میں نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے ہمارے رب ہم تو تھے ہی نہیں, تو نے ہم کو بنایا. یہ ہمارا وجود نہیں تھا. یہ جو وجود ہے آپ کا یہ پہلے موجود نہیں تھا. اللہ نے تم بتاؤ پھر تمہارے لیے دن کو بنایا, رات کو بنایا, میوے بنائے, تمہارے لیے سودے بنائے, آسمان و زمین بنائے, سورج اور چاند اور ستارے بنائے. یہ کائنات اب یہ نہیں آپ لوگ نہیں کہ کائنات فرشتوں کے لیے بنائی گئی ہے. کس کے لیے بنائی گئی؟ ہم اور آپ کے لیے. اللہ کیسے کریم ہے. اللہ پاک کو اپنے بندے سے کتنی. پھر اس اللہ پاک کو بھولنا, ناراض نہیں ہونا. ایک دفعہ آپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے, میں کہتا ہوں بات ایسے. اللہ پاک حاجی صاحب اللہ پاک کی بڑائی بیان کر رہے تھے, کرے آخر میں جوش میں آ گئے. پھر اس نے کہا کہ ہم بڑے بے غیرت ہیں کہ اس اللہ پاک کو ناراض کریں. اس اللہ پاک کا ناراض کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بہتر دوستو نیت کر لو کہ ہم نے روزانہ اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا ہے. کس کی نیت ہے؟ اچھا اب طریقہ بتاتا ہوں. طریقہ یہ ہے طریقہ کہ جس چیز کو دیکھو فوراً کہو کہ یا اللہ تیری قدرت سے یہ بنا ہے. یہ نمبر دے گا فوراً کہو یا اللہ یہ لکڑی تو نے اپنی قدرت سے بنائی ہے. یا اللہ اس کے اندر سختی تو نے رکھی ہے. انسان کو چل یا اللہ تو نے انسان کو پیدا کیا ہے. بس یا اللہ تو نے پیدا کیا میرے بچپن کو, اور تو نے میری محبت اس کے دل میں ڈال. درخت کو دیکھا یا اللہ تیری قدرت سے یہ پیدا ہوا ہے, یہ پھل تیری قدرت سے اس کو پر لگے. اس کو کثرت سے کہو. پھر جب تم کثرت سے اس کو کہو گے تو دل کی حالت پلٹنی شروع ہو جائے گی اور آپ اس کو محسوس کرو گے, اور دل کا پلٹنا آپ کو نماز میں نظر آئے گا. جب آپ نماز کی نیت باندھو گے نا, ساری نماز میں آپ مخلوق سے کٹ کر اللہ پاک کے ساتھ اللہ پاک کلام میں لگے ہوئے ہوں گے. کسی پہ ذکر دو. اور یہ دازمی بوڑھی عورت نہیں ہے, وہ بھی اللہ پاک کی عظمت بیان کر سکتے. اللہ پاک الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا میں نے تم کو 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو. ایک وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی نظر چلی گئی, بتاؤ ان سے پوچھو. پھر اس کا علاج ہوا, اللہ پاک نے ٹھیک کروا دیا. ابھی اس سے پوچھو کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. اسے اللہ پاک قرآن بات, یہ تم اپنے آپ کو دیکھو. وفی انفسکم افلا تبصرون. یا اللہ تو نے مجھے بنایا ہے, تو نے مجھے 2 آنکھ, کتنا بیان اس کے اوپر ہو سکتا ہے. تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں, اور یا تو نے میرے کان بنائے. اللہ تو نے مجھ کو دماغ بنا دیا جس سے میں سارے کام کروا دوں. یا اللہ تو نے مجھے 2 پاؤں دیے ہیں, اور تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے. یا اللہ اگر میرے ہاتھ اور پاؤں ہوتے تو میں کیا کرتا. اس آدمی سے پوچھو جس کے 2 ہاتھ پاؤں سے بازو ہے. اسی وجہ دوستوں بکری کو دیکھ, یا اللہ تیری قدرت سے ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, اور یا اللہ یہ دودھ تو اس کی بکری کے پیٹ سے نکالتا. وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. یہ بکری نہیں ہے لازم آیا ہے کہ یہ میاں والی کی بکری ہے. میاں والی کی بکری کیا کرے گی؟ بکری دودھ نہیں دیتی ہے, اللہ پاک کی قدرت سے بکری کی پیٹ سے دودھ نکلتا ہے.
ہاں پھر اب تو شیطان کہے گا کہ پھر چارہ، وہ تو اللہ نے کہا کہ اس کو چارہ ڈالو، گرمی میں سائے میں باندھ دو اور سردیوں میں دھوپ میں باندھ دو، اس کو کل بھی دے دو، چنی بھی دے دو، گھاس بھی ڈالو، لیکن یہ چیزیں دودھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دودھ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پاک کی قدرت سے۔ دیکھو جب اللہ پاک کی قدرت سے دودھ نکلتا ہے نا تو پھر تم بکری کی قدر نہیں کرو گے۔ اللہ کی قدرت جب دل یہ مان لے، پھر کیا اس کی نشانی کیا ہے کہ جب اللہ پاک کے راستے میں لوگ نکل رہے ہوں اور تیرے گھر میں 10 بکریاں، تو ساری بکریاں نکالا گیا، اس کو فروخت کرو تاکہ آپ بھی اللہ پاک کے راستے میں نکل جائے۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ تیرے دل میں بکری کی قدر نہیں ہے، تیرے دل میں اللہ پاک کی قدرت کی قدر ہے۔ اس سے سب سے بڑی پریشانی جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہم بیان نہیں کرتے۔ پہلے اللہ پاک کے بول زبان پہ آئیں گے، یقین نہیں بنا ہوگا، لیکن اس بولوں کا فائدہ یہ ہے کہ اس بولوں سے دل کی حالت پلٹنی شروع ہو جائے گی، آپ دل میں ایک عجیب قسم کی کیفیات محسوس کریں گے۔ دوستو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ مغرب کو توفیق دے دے کہ ہم کثرت سے اللہ پاک کو بیان کریں۔ اور جنگ بدر کا وہ واقعہ بیان کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا مانگی، اور آپ بھی روئیں گے، اور آخر میں خود سب نے کیا فرمایا، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو روئے زمین پہ تیرا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تم بھی یہ دعا کرو، یا اللہ ان کمزور مسلمانوں کو تو حضور سے والی محنت کے لیے قبول کر دے، اگر یہ کمزور مسلمان بھی ختم ہو گئے یا اللہ پھر تو کفر کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں ہوگا، یا اللہ تو ان کی کمیوں سے درگزر فرما دے اور تو ان کو امام الانبیاء کے مقام کے لیے قبول فرما۔ جب قبول ہو جاؤ گے پھر رسول دوستو پھر تمہیں اپنا پاک ایسی جگہ میں پھیرائے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ اس کام کے لیے سب سے بڑی روٹ کا جائے وہ غلط یقین ہے۔ وہ شادی سے ابھی میں بات بیان کر رہا تھا کہ جب یعنی دعوت چل پڑتی ہے تو سویا ہوا کفر بھی جاگ اٹھتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ بھائی قرآن میں نہیں کہ وہ نبی اور کے ساتھ ہی چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ پاک کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، اوپر سے آواز آئی کہ اللہ پاک کی مدد قریب ہے۔ سارا اب جب جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ احد، جنگ خندق، سب میں اللہ پاک کی قدرت سے جنگ موتا جو ہے آپ خود سوچیں کہ بھائی مسلمانوں کی تعداد جب وہ لشکر تشکیل ہو گئی تو حضور صلی دنیا سے رخصت ہو گئے تو مدینہ خالی ہو گیا، اور کچھ لوگوں کو وہ جو زکات نہ دینے کے لیے بیچ دیا، اور ہم نے سنا ہے، ہم نے اپنے امیر سے سنا ہے کہ 5 کلومیٹر میں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ سمجھ میں آ جائے کہ نقل و حرکت کتنی عظیم الشان چیز ہے، اجتماعی نقل و حرکت، کہ 5 مدینہ کے 5 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 کلومیٹر کے اندر بستیوں نے ارتداد شروع کے دینے، اسلام سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو گئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اسامہ کے لشکر کو روک دو، کیونکہ مدینہ خالی ہو گیا اور اس میں ازواج مطہرات بھی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا کہ تم تو جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، اب بزدل ہو گئے۔ جس فوج کو اللہ اکبر، اللہ صحابہ کی خبروں کی فنون کی بارشیں بتا دیں، جس فوج کو امام الانبیاء نے تشکیل کیے، ابو قحافہ بیٹی کی کیا مجال ہے کہ اس کو روک دیں۔ تو وہ دیکھو 3000 خرچ کرتا، اللہ اللہ ہے، ہم نے اللہ پاک کو نہیں پہچانا۔ وہ خوف کیسے ڈالا اللہ پاک نے کہ وہ جو لشکر تھا، آج رات ایک ادھر گزاری
پھر دوسری رات اس طرف گزاری، پھر تیسری رات اس طرف گزاری، پھر چوتھی ایسے گزاری۔ اب جب جاسوسوں نے دیکھا، انہوں نے کافروں کو اطلاع دی کہ بے مسلمانوں کے تو اتنے لشکر آپ کو پٹنے کے، اللہ نے ان کی ہمت کو ختم کر دیا۔ اللہ اللہ، ہم نے اللہ پاک کو نہیں پہچانا ہے۔ سارے باتیں ہماری، یہ بوڑھا نہیں ہے، یہ جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو میں ابھی میں 1 کروڑ روپے اس کو دیتا ہوں، یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ 50 منصوبے بنائے گا کہ یہ میں یہ خرچ کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں اللہ پاک کو بیان کرو، امیر سے مجھے تو آتا نہیں، کیونکہ ہم زبان کو استعمال نہیں کرتے۔ پہلے اللہ پاک کی بڑائی کے بول بولنے پڑے۔ اب وما تلک، یا ہوائی بات ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ ہاں یہ بات میں پھر بھول گیا کہ جب جاؤ تو سوئے و کفر جاگ پڑتا ہے، اور مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑتا ہے کہ ان کی چیخیں لگائی کہ کمتا نصر اللہ۔ لیکن پھر اللہ پاک نے اس دعوت کے ذریعے اور اجتماعوں کی حرکت کے ذریعے اشراف مکہ اور مشرکین مکہ کے نظام کو دھرم برہم کر دیا، ان کی طاقتوں کا پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ زمین سے غائب ہو گئے۔ فرعون کا نظام 1 سال سے کام نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہ موسیٰ کی دعوت چل پڑی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی دی، 9 سے کم عذاب دیکھا، پھر موسیٰ علیہ السلام درمیان میں نہیں ہے، جب قوم نکل گئی بحیرہ کلثم پر پہنچے تو قوم نے جب دیکھا فلما تری الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو قوم چیخ اٹھی کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ بھائی درمیان میں بتو تو کیوں اٹھتے ہو یار، یہ گرمی میں زومبی بیٹھے ہوئے، بیٹھ جاؤ۔ تو چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے، لیکن دیکھو موسیٰ صاحب کا یقین تھا کہ قدرت ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کیا فرمایا؟ کلا انا معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا اللہ رستہ نکلوائے گا۔ تو موسیٰ صاحب کو اللہ پاک نے فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنی لاٹھی سے سمندر کو مار دو۔ تو لاٹھی کو، وہ لاٹھی نہیں تھی، اس لاٹھی کے ساتھ اللہ کی قدرت مل گئی۔ جب لاٹھی کو سمندر پہ مارا 12 راستے بن گئے، پانی ویسے اٹھا، خشکی پانی، خشکی پانی، ایسے 12 راستے بن گئے۔ یہ کس نے بنائے؟ اللہ کی قدرت نے بنائے۔ اور بات بتاؤ، فرعون کا وہ بنا اسکیم 100 سال کا نہیں تھا، 300-400 سال سے اس نے یہ نظام بنایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب 300-400 سال سے بنایا تھا، اور وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بولتا تھا، فخسر فنادا فقال انا ربکم الاعلی۔ وہ کہتا تھا سب کو جمع کیا کہ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، پہلے یہ کہتا تھا۔ لیکن پھر اللہ پاک نے فرشتے نہیں بھیجے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یعنی فرعون کا 300-400 سال سے بنا نظام سیکنڈوں منٹوں میں ختم کروا دیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ اور بھائی اور مصر ہمیشہ کے لیے ان سے خالی ہو گئی۔ اللہ نے یہ جو دنیا میں جو مالک ہے، تم کہتے ہو فلانا ہے، بھائی یہ تو سارے مکڑی کے جالے ہیں۔ آپ لوگوں سے پوچھو، اگر یہ سارا یہ بلڈنگ جو ہے یہ سارا مکڑیوں کے جالوں سے بھرا ہوا ہو، اور آپ یہ سارا مجمع ہے یہ جو بیٹھا ہوا ہے، ان کو صرف وہ جھاڑو دے دے کہ صاف کرو، تو اس پہ وقت لگے گا؟ آپ سے پوچھتا ہے وقت لگے گا؟ بھائی کچھ وقت تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے۔ ایسے سارے دنیا میں جو طاقتیں ہیں، یقین رکھیں سارے دنیا میں جو طاقتیں ہیں یہ مکڑی کی جالیں ہیں، ان کے ختم کرنے پہ اللہ پاک کو کچھ وقت نہیں لگتا۔ اب بتاؤ، ایک روایت میں ہے کہ فرعون کا 10 لاکھ کا لشکر تھا، 10 لاکھ کا لشکر سیکنڈوں منٹوں میں غائب ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں چلا۔ لالا قومات اتنی طاقتور تھی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّارَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ۔ پھر جب اللہ پاک نے پکڑنے چاہا
پھر وہ جو قوم تھی کہ درخت کو پکڑ کر کے ایسی طاقت آپ نے دیکھی ہے کہ ایک عورت یا ایک آدمی درخت کو پکڑ کر کے ہاتھ سے اس کو تھنڈے کو نکالا، ایسی قوم اللہ پاک نے پیدا نہیں کی ہے. لیکن جب انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ پاک نے ان کو اوپر ہوا بھی دی، ان کو ایسے اوپر اٹھایا اور نیچے گرایا جیسے کھجور کے تنے زمین پہ پڑے ہوئے. اللہ اس سے اللہ پاک کو بیان کرو تاکہ چیزوں کا مخلوق کا خوف نکل جائے، اور چیزوں مخلوق کا خوف اس وقت نہیں نکلے گا جب تک کثرت سے اللہ پاک کو بیان نہیں کرے گا. نبی اس بات کی دعوت سارا قرآن، یعنی آپ دیکھیں ہمارے قرآن پاک میں دائیوں کی کیسے بیان ہے. اب وہ جو سورہ یاسین میں وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. پھر جب قوم نے اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اے لوگو ان نبیوں کی باتیں مان لو، تو قوم نے اس کو مارا، اس آدمی کو. پھر بھی دائی جو ہے انتقام نہیں لیتا ہے، تو اس نے اس وقت روح نکل رہا تھا. دعا کرو یا اللہ ہم کو بھی ایسے موت عطا فرما دے. روح نکل رہا تھا لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا، کاش کہ میری قوم یہ جانتے کہ اللہ پاک نے مجھ کو کتنی عزت دی. بالکل دوستوں، سارے دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ امت اس کے دیکھو یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، ہماری تعریف کون بیان کروا رہا ہے؟ اللہ بیان کروا رہا ہے. اس پہ تو تھوڑا سا سوچ لے کہ اللہ پاک تم سب کی تعریف بیان فرما رہا ہے. اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس آیت کو جب سنیں ہمارے کلیجے خوشی سے بھر جائے کہ اللہ پاک ہم کو فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. بیان کرنے والا اللہ ہے. شکر کرو یا اللہ تو نے ہمیں امام الانبیاء کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے. کیوں کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے اور برائی سے منع کرتے. اس اگلے جمعے پہ وہ ہمارے پیر صاحب نے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا. خلیت اولیاء کتاب ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تورات میں لکھا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے بعد میں امت پیدا کر رہا ہوں، امت محمدیہ. وہ لوگ سفید بالوں والے ہوں گے، ان کے بال گردآلود ہوں گے، ان کے کپڑے پٹھے پرانے ہوں گے، میلے کچھیلے ہوں گے، اور ان کے پاؤں میں چونکہ پٹیاں نہیں ہوں گی نے چھوٹے پکی ہوشی تھے اکیتا پٹھے آئی کہ ان کے پاؤں پٹے ہوئے تھے. ان کی بیویاں بیوائیں تھیں، ان کے خاوند نہیں مر چکے تھے لیکن وہ دین کے کام میں مصروف، اور ان کی اولاد یتیم تھی. یتیم نہیں تھی لیکن ان کے اولاد، ان کے والدین فارغ نہیں تھے دین کے کام سے. اے موسیٰ علیہ السلام، یہ لوگ اپنے کندھوں پہ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے اوپر فٹ آ رہی ہیں. خوش ہو جاؤ الحمدللہ کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ اپنے اسباب سامان کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے. تب یہ بسترے اڑی کا نہ اڑی گا، اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے اور ایک جگہ رکھیں گے، دوسری جگہ سے اٹھائیں گے، ایک جگہ رکھیں گے پھر اٹھائیں گے، اور امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے ہوں گے. یہ زمین پہ بہترین لوگ ہوں گے. اللہ یہ جو دیکھو یہ جتنی نقل حرکت ہو رہی ہے سارے دنیا میں جو نقل حرکت یہ صرف اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے دنیا کے کاموں سے وقت نکال رہے ہیں. دنیا کے کاموں سے، اور پھر اس کا یہ اثر ہے کہ سارے دنیا میں مساجد، مدارس، داڑھی عام، مسواک عام، یہ اس مبارک کام کی حیثیت ہے. لیکن جب یہ معاملہ یہ ہو جائے
معاملہ یہ ہو جائے کہ بھئی ہم دین کے کام سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے دنیا پہ لگائیں گے تو بتاؤ کہ یہ کفر ایک دن کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا ہے. ایک دفعہ سے برباد ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ پاک 2 ملکوں کے نام لیے میں نہیں لاتا ہوں کہ ان 2 ملکوں کے اوپر اللہ پاک ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا. تو پھر اب میرے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈال دی کہ خیرخواہی کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ کوئی ان کا خیرخواہی کرنے والا نہیں. سے دعا مانگو اللہ وہ درد و غم جو تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا فرمائی تھی اور پھر تو نے وہ درد و غم سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے تبدیل ہو گئی. اے اللہ وہ درد و غم ہم کو بھی نصیب فرما. عبداللہ بن ابی بن سلول نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی اور آخری تکلیف جو اس نے پہنچائی وہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ جو تہمت لگی تو یہ اس میں پیش تھا. تہمت کس کی لگائی؟ عائشہ صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ تجھے کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عائشہ سے. اتنی اس کو محبت تھی اس کے اوپر تہمت لگا. تفسیر مار القرآن میں نے کہا اس کا جو آپ میں آخری وہ بتا دوں کہ عمر فاروق رضی اللہ ابوبکر صدیق اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ بیٹھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عائشہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کروا دے گا. تو اس بات سے آپ کے جسم کے اندر خون خشک ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ یہ اتنی تکلیف یہ حدیث نے پہنچائی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول. تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ابو سے کہا کہ جو آپ نے تو اس نے کہا کہ میں نہیں رہ سکتا. پھر آپ نے اپنی ماں سے کہا اس نے کہا میں نہیں رہ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہ جو ہے اس نے فکر لکھے وہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھا ہے کہ ایسے مدلل ایسی بات کوئی عورت نہیں کہہ سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو بات ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے کیا ہے تو تم راضی ہو جاؤ گے لیکن میں جھوٹی ہوں گی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے تو تم مانو گے نہیں. یا اللہ میں تو ابا یوسف کی طرح صبر کروں گی. قبل غم کا نام غم کی وجہ سے بھول گیا کہ میں تو ابا یوسف کی طرح صبر کروں گی. جب اس نے یہ الفاظ کہے اسی وقت امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پر سورہ نور نازل ہوگی اور پوری صورت حضرت عائشہ کتنے عظیم شان. اتنی تکلیف اس نے پہنچائی. جب یہ مرنے کے قریب آ گیا یہی مزاج نبوت جب وہ کرنے کے قریب آ گیا تو اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں مر جاؤں میرا جنازہ پڑھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. عمر فاروق نے ہاتھ سے پکڑ لیا کہ اللہ کے نبی یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے آپ کیسے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے منع نہیں کیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. کہ اگر 70 دفعہ بھی اس کا مغفرت میں اس کو نہیں پڑھ سکوں گا. مجھے اللہ نے منع نہیں کیا. دیکھو وہ تکلیف ہے اس کو نظر نہیں آئی لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ بغیر ایمان کے نہ چلا کیونکہ تباہ ہو جائے گا. اور ایک یاد میں نے مولوی عظیم صاحب سے کچھ نے کہا کہ یہ بخاری کی شرح پہ لکھا یہ بات لکھی ہے. اس میں نے کہا وہ بخاری کا ورا اس تفسیر نے بھی دیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عبداللہ بن ابی بن سلول دفنائے جا چکے تھے. آپ نے قبر سے نکالا اپنے گھٹنوں مبارک کے اوپر رکھا ان کے منہ میں لعاب ڈالا اور ان کو اپنا کرتا پہنایا پھر دوبارہ دفن کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما اکثر الناس ولو خرجت بمؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بےقرار ہیں خریز ہے لیکن اللہ جل شانہ گمراہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
अफ़अंत तुकरिहु अन्नास हत्ता यकूनू मुमिनीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जोर करेंगे कि सारे लोग मुसलमान हो जाए। इसी में तो हमारा तरीका, ये जो ये मजमा बैठे हैं, अब ये रात आई है, ये सारा मजमा हो रहा है, या अल्लाह सारी दुनिया के इंसान तेरे बंदे हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत व आमिनु बिल्लाहि व रसूलिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही। क्या लोगों, मैं तुम सब का नबी हूँ, ये तमाम दुनिया के इंसान हो, हम तो सारी दुनिया में फिरेंगे, ऐ तमाम दुनिया के इंसान हो, अल्लाह पाक की ताकत को तस्लीम कर लो और उसके अज़ीम शान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। तुम दोनों जानो में हमारा तो ये काम है, ये इस उम्मत का पहला काम ये है कि सारी दुनिया में ये उम्मत फिरेगी और ये आवाज़ लगाएगी, कह लोगों खड़ा इस पढ़ने को कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम दोनों जानों में कामयाब हो। लेकिन उम्मत कहाँ बैठी हुई है? उम्मत ने अपनी शान को खो दिया है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तादाद में कम तीन, मैं इस मजमे में छोड़ दो, पूरे क्वाड में मुझे एक आदमी पैदा करो कि वो उसने 3 दिन खाना न खाया हो, पूरे पाकिस्तान में पैदा नहीं कर सकते। लेकिन हर सहाबी 3 दिन से, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ऐशा के घर आया ना, फरद ज़ोरा के घर में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बेटी तेरा तो रंग बड़ा जर्द है। तो आप रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे या रसूलुल्लाह मैंने 3 दिन से कुछ नहीं कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं कहा। है इमामुल अंबिया फातिमा ज़हरा इमामुल अंबिया की प्यारी बेटी, जब मस्जिद चले गए मस्जिद नबी तो बकर सिद्दीक भी उधर थे मेरे पास, उनसे पूछा तो आप सब तो उन्होंने कहा कि हम भूखे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं कहा। तो अब बकर सिद्दीक कौन थे? और फिर हो रहे थे, तो फरमाया कि मैंने सारे लोगों का एहसान का बदला चुका दिया है। थोड़ा सा इस पर सोचे, अब मैंने सारे लोगों के इंसान का बदला चुकाया है, लेकिन अब बकर सिद्दीक का बदला अल्लाह पाक क़यामत के दिन खुद देंगे। लेकिन वो हस्ती 3 दिन से भूखी है। अब अय्यूब अंसारी के घर में गए, अगर ये चीज़ें ज़रूरी होती तो अल्लाह पाक इन चीज़ों, तो ये चीज़ें इन हस्तियों को अल्लाह तरीन पैमाने पे देता, इनकी अल्लाह पाक कोई कदर नहीं है। ये तो अल्लाह पाक काफिरों को भी देता है, मुसलमानों को भी देता है। तो आप सब ने रोटी का टुकड़ा या उसमें कोई गोश्त लगा कि ये भाई फातिमा के घर भेजो, ये भी कई दिन से भूखी। इसी बात बिल्कुल दोस्तों, इस काम के लिए सबसे जो बड़ी रुकावट है वो गलत यकीन है। और गलत यकीन, अब ये मैं बोल गया, मैं बोल रहा हूँ, आप तो नहीं बोल रहे, इससे खुद बोलना पड़ेगा कि सारी दुनिया में होगा जो अल्लाह पाक चाहेगा। और रिसालत को बयान करो, सारी दुनिया के इंसान तक कलमा पहुँचाना हमारी जिम्मेवारी है। अब मुझसे ये जो आपका इलाका है, थोड़ा सा तो सोच लो, 1400 साल पहले इसमें एक मुसलमान भी नहीं था। तारीख अफगानिस्तान में लिखा है कि इमाम रिफर के ज़माने में 1000 सहाबा किराम आए थे। ये जो जमातें जाती, मैंने पूछा, काबुल में 72 की कब्र है, उसके ऊपर बाकायदा नाम लिखे। ये हिंदुओं का गढ़ था, दावत दी, जिहाद किया, कुछ को कत्ल करवा दिया, कुछ ने इस्लाम कबूल किया और काबुल खाली हो गया। फिर ये इनकी वो वापस नहीं गई, वो 1000 सहाबा किराम वो नहीं, ये तो पाकिस्तान में फैल गए। उन्हीं सहाबा किराम की जरीन से इस्लाम फैल गया। या अल्लाह तो सहाबा की खबरों को नूर से भर दे। अगर सहाबा न होते तो ये तो हिंदू का इलाका था, आज हम सब और आप गाय का पेशाब पीने वाले होते। जैसे सहाबा किराम ने हमारे ऊपर रहम फरमाया है, तो बिल्कुल दोस्तों हमारी जिम्मेवारी है कि हम सारे दुनिया के इंसान तक अल्लाह पाक के रास्ते में निकल करके इस कलमे को पहुँचाए। हाँ, अभी जो जमातें निकली हैं, खुश हो, हमारे स्क्वाड छोटा सा शहर है, 21 जमातें निकली हैं। अभी तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेवारी है कि इनके घरों में जाओ, इनके घरों में ये दे दो। अगर गरीब है उनको कुछ खरीद करके उनके घर में पहुँचा दो, ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाए।
اور وہ لوگ بھی ان کی عورتیں بھی خوش ہوں گی کہ باقی ہمارے خاوند ہمارے بیٹے تو بہت اعلیٰ آنکھیں مت چھپاؤ جن کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے. ہر مسلمان کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے. میری تنخواہ 20,000 ہے, میں بھی مدد کر سکتا ہوں. یہ نہ کہوں کہ بھائی یہ اس کے پاس زیادہ ہے. یہ جن کے علاقے میں یہ لوگ گئے اللہ پاک کے راستے میں, ان کی گھر والوں کا خبر رکھ لیا کرے. ٹھیک ہے نا, کریں گے نا. اب انشاءاللہ مولوی صاحب دیکھو جیسے آپ لوگوں نے بات سنی ایسے آرام سے بیٹھ جو مولوی صاحب مطالبہ کرے گا پھر دعا کرے گا. بیٹھو گے نا سنا تھا کس کس کا ارادہ کہ اٹھیں گے ایک بھی نہیں. یا اللہ سب کے لیے آسان کرو. بھائی یہ درخواست ہے, ایک درخواست ہے, فوراً نہ اٹھے, کم از کم 1-2-3 منٹ یہ کچھ تقاضے تو سونے. سب سے پہلا تقاضا ابھی بھائی تصویر نہ کھینچو. خدا کے بندو تم کیا کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو. یہ میں اپنے طرف سے نہیں تو اللہ میرے زبان کو گنگا کر دے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے تو کیوں کہتے ہو تبلیغ میں آؤ کر. حرام ہے 4 مذہبوں میں. کوئی دیندار لوگ اس کا پرواہ نہیں کرتے, اللہ کا خیال نہیں رکھتے. اللہ مجھے معاف کرتا ہے آپ کو. تو سب سے پہلا تقاضا میرے پیارے بھائی, ابھی جیسے بتایا ایک ہی جماعتیں کوارٹ کی سارے پاکستان سے 65 جماعتیں باہر ملکوں کو اس مشورے سے, یہ پچھلے ہفتے اتوار کو مشورہ تھا, باہر ملکوں کے لیے گھروں سے نکلی ہے. ان میں کوارٹ کی 21 ہے, سب سے زیادہ کوارٹ کے. اللہ قبول فرمائے. ابھی سب سے پہلا تقاضا بزرگ فرماتے ہیں ہر مسلمان کم از کم 1 دفعہ 4 مہینے لگائے اس کام کو سیکھے. کوئی مشکل نہیں ہے, صرف چھلانگ لگانا ہے, پھر اللہ پاک مدد کرتے ہیں. توکل کر کے, اللہ آنکھیں بند کر کے, مولانا یوسف رہے 1 دفعہ آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگاؤ. اللہ بڑا غیرت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ میں چھلانگ لگایا, اللہ نے بچایا. ایسا ہی اس زمانے میں نبیوں جیسے مدد ہوگی تو جو کل سے چلی 3 چلی کے لیے نقد تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے. بہت سے وقت سے ارادے کرتے ہیں وہ درجوی ماشاءاللہ علامت دنیا آخرت خاصتا کا وہ پورا جمتنا وہ دار دلا وہ درجوی ماشاءاللہ سبانا چلا دری چلے یا بھائی دعاوی تکا وہی چھے سوک دا کسان ویلار دی یا ادری دی تو خواہ دنیا آخرت کے چمکاو کے پریشانیں ختم کے کورونا خیر نہ ڈاکے بیماریانو نا اسے ما داری روی چھے نکت سبارا وانیو آکسان وہ داری روی یا اللہ تیویتا آسانا کے تے ٹھولے پریشانیں ختم کے تاسو لکھینو بیا بات کے تشکیل ولو تلاش ہوئی وہ دویم دادا دی وقت انہوں دا سکولونو کل جنو چوٹائی دی او آما مجمع ہاں گورا پتا گرمائی کے وطلو اجر دگنا دا یو دے گرمائی اجر دا یو دے خروج دا یو عجیب حدیث تا ابو موسیٰ اشعری رضنو سمندری سفر کے روان و آسمان نا یو غیبی آواز راغال کتاب کے لکلی اے کشتی والو اللہ کا ایک فیصلہ سنو وہ کیا فیصلہ ہے وہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیاسا رکھے گا وہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا یا ابو موسیٰ اشعری رضنو پر سخت گرمائی کے بیارو ریسا تلے منگا پر سخت گرمائی کے خروج نہ ڈری ہوئی نو دا پکی نیت وہ کوئی قسم تا خورتا صبح دا مولی صاحب جذبینا دا قوارد کو دنیا کی جانت تے دا جوڑ شیالہ بو سباتا بارنو ورے او کا کور پو سار ساڑای ہوا تلوی دا راتون